أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وأصحاب الرسول لو تصفى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. کہ تکلیف سی انہوں نے اگر وہ اللہ تے ایمان لے آؤں دے اور آخرت نو من لے دے. اللہ جل شانہ نے انسان نو پیدا فرما کے اس تے ایک بہت بڑا احسان کیتا کہ اس نو صرف زندگی گزارنے دا شعور نہیں دیتا. زندگی گزارنے دا شعور تو اس نے ہر ذی روح نو دیتا. جس نو روح دیتی ہے اس نو زندگی گزارنے دا شعور دیتا. بلکہ مکھی مچھر تک اور کھٹمل تک اس نے ایسی عجیب خصوصیات عطا کی تھیں کہ بندہ نہیں سمجھ سکتا. انسان جڑا ساہ لے رہا ہوں اسے جڑیاں گیسز نکل دیاں وہ پتہ نہیں کتوں دوروں مچھر انہوں لے کے اس بندے تے ستے بندے تک پہنچ رہا. اس نو وہ جتھے اس دی ہوا دے وچ وہ لہر جا رہی ہوندی اتھوں مچھر لے لینا. پھر وہ ایسے خون پینے والے ایسے جانورن کہ جانوراں تے یا انسان دے وجود تے بیٹھ دیں تو پہلے وہ اپنے منہ چو ایک لعاب جہ کر دیں جس دن وہ جگہ سن ہو گئی اور پھر اسے ڈنگ مار کے خون چوس دے رہے ہیں. بندے نے پتہ ہی نہیں لگتا. زندگی گزارنے تو کیسے عجیب عجیب طریقے اللہ نے ہر شے نو سکھائے. اسی طرح کیڑے مکوڑے نو ہر شے نو اپنی زندگی دا دفاع کرنے دا طریقہ بھی سکھایا. غذا حاصل کرنے دا توالد و تناسل. انسان نو انہاں تو ود کے ایک اور نعمت عطا کیتی جڑی معرفت باری دی استعداد ہے. یہ صرف انسان کو ہے. فرشتہ بھی یہ سوال نہیں کر سکتا اللہ کون ہے اللہ کیسا. اور مخلوق کوئی چیز سر نہیں اٹھا سکتی کہ اللہ کون ہے اللہ کیسا. ساری چیز توان و کرہن مرضی نال یا مجبوراً صرف حکم دی اطاعت گزارے اور حکم تو سرتابی نہیں کر سکتی. اور ہر چیز اللہ دی پاکی بیان ام من شیء الا یسبح بحمدہ. ہر چیز اللہ دی پاکی بیان کر دی اور جیڑی نہیں کر دی وہ نہیں رانی. پتھر پہاڑ جنگل درخت دریا درختاں دے پتے گاہ دے تنکے سنگریزے ریت دے ذرے زمین دا ایک ایک ذرہ ایک ایک ایٹم بدل آسمان ہر چیز ام من شیء کوئی ایسا شے نہیں الا یسبح بحمدہ کہ وہ اللہ دی تعریف اور پاکی بیان نہ جڑی اللہ دی پاکی بیان شاخ نہ کرے وہ خشک ہو ویندی. درخت نہ کرے گر جاندہ. دریا پاکی بیان نہ کرے خشک ہو ویندا. پہاڑ نہ کرے تو چٹک ویندا گر ویندا رہندا نہیں. کوئی چیز جڑی کائنات چاہے اللہ دی پاکی بیان کر دی لیکن وہ حاکم دی پاکی بیان کر دی. حاکم ہے کیسا سر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتی. فرشتہ تک یہ سوال نہیں کر سکتا. یہ استعداد صرف انسان نو اللہ نے دیتی ہے کہ وہ سوال کردہ اللہ کون ہے اللہ کتھے اللہ کیسا. یعنی اللہ نو جاننا اللہ دی معرفت دی استعداد. جتھے معرفت دی استعداد ہے اتھے سوال پیدا ہونا. جس شاید ہی استعداد نہ ہوئے اس دا خیال ہی پیدا نہیں ہونا. اور بندہ مشین نال توڑ سکتا. ہر بندے دے دل چ خیال آਉਂਦਾ کدی میں بھی جہاز تے بیٹھا لیکن بغیر مشین دے اڑ نہیں سکتا. کدی کسی بندے سوچیا میں کوے دی طرح یا چیل دی طرح اڑ پواں. جڑا کم ناممکن ہوئے اس دی سوچ بھی نہیں آؤں.
جڑا کوئی کر نہ سکتے اس دا خیال بھی نہیں آنا، اسے دا خیال ہونا جڑا وہ کر سکتا ہونا، اس کو نہیں ہوتا لیکن اسے کرنے دی استعداد ہوندی، اس واسطے خیال ہونا۔ تے اللہ دی ذات دا خیال ہونا، سوال پیدا ہونا اللہ کون ہے، اللہ کیسا، یہ اس واسطے بندے دے ذہن چاہتا کہ اس دے اللہ نو جاننے اور سمجھنے دی اور پہچاننے دی استعداد اللہ نے دیتی، یہ اس نے بہت بڑا احسان کیا۔ تو فرمایا جس نے فطری طور تے انہاں نو یہ استعداد میں دیتی ہے تو اس نے ضائع کر کے کفر کر دیں، یعنی اکھی نوٹ کے تے انے کھوئے چھال مار دیں، تو اکھی نہ تک کے تے سدھے رستے تو گزر جاندے، تو کیا تکلیف ہے؟ اگر اس استعداد نو استعمال کر دے اور میری عظمت نو پا لیندے تو کیڑی تکلیف ہے؟ ہن عہد فطرت جس ویلے انبیاء دی تعلیم دنیا تے نہیں ہوندی، اس نو آدھے عہد فطرت کوئی دسن والا نہیں۔ اگر کوئی اس ویلے شب و روز دا آنا جانا اور مخلوق دا تغیر و تبدل، موسم دا آنا جانا، چیزاں دی تخلیق مٹنا، اس نظام کائنات تک کے تک کوئی اندازہ لانا کہ اس دے چلانے والا بنانے والا کوئی ہے اور واحد لا شریک و قادر اور توحید باری دا قائل ہوگا نا، تو ایک قائل توحید دا ہونا ہی اس دے جنتی ہونے واسطے کافی، اور وہ مسلمان۔ بعض ساڑھے جڑے دیسی ہے نا بنیاں ہوئیاں نور نامہ دے یہ وہ، تو اسے عجیب عجیب خرافات لکھیاں ہوئیاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے تو والدین نو معاذ اللہ دوزخ جو کیا، یہ سب خرافات ہیں۔ حضور دے والدین مواحد ہے اور مواحد اس زمانے دے جنتی، حضور دے دادا عبد المطلب مواحد ہے، اور آپ اللہ تے ایمان رکھ دے۔ جس ویلے ابرہ دا لشکر آیا اور اہل مکہ نے فیصلہ کیتا کہ اسی یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، چنانچہ سیر خالی کر کے باہر پہاڑاں تے چلے گئے، تو حضرت عبد المطلب دے اٹھ ابرہ دے لشکری لے گئے، تو آپ اتھے اس دے قیامگاہ تے تشریف لے گئے، اور اس میں اطلاع ملی مکہ دے رؤساء دا سردار آیا عبد المطلب اور وہ تمہیں ملنا چاہتا، تو اس آخیا بالکل میرے نال گل کراؤ۔ تو جس لئے آپ وہ سامنے تشریف لے گئے تو اس پوچھے ابھی کس طرح آنا ہوا، کہ گل ہے؟ تو فرمایا تیرے لشکری میرے اٹھ لے آئے، تیرا اس نے کہ بڑھنا مہربانی کر میرے اٹھ واپس کرا دے۔ تو بڑا حیران ہے، اس آخیا میں سمجھا کہ میں تہاڈا کعبہ گران واسطے آیا، اور تو رؤسائے مکہ دا بھی سردار ہو، تسی کوئی کعبے دی گل میرے نال کرسو، تے تسی تے معمولی جی گل اٹھن دی، میں تے اتنے اٹھ اور بھی تہاڈے کولوں دے سکنا، یہ تے کوئی بڑی گل نہیں، اٹھ بے شک لے جاؤ۔ آپ نے فرمایا دیکھ اٹھ تا میرے، میں اٹھن دا مالک ہاں، میں اٹھن دی گل کیتی، ایک کعبے دا بھی مالک ہے۔ ساڑھے بسی ہیں جتنے تک ساڑھے استعداد جتنی اسی اس دا دفاع کر دے، تیری طاقت دے مقابلے جسی دفاع نہیں کر سکتے، اسا اس مالک دے اپنے تے چھوڑ دیتا، اسی شہر خالی کر دیتا، تو جان تو وہ جانے، تیرے کو ڈھایا جانا ڈال ہے، اس کو بچایا گیا تو بچا لے گا۔ تو توحید باری دے قائل ہے نا، اللہ دی قدرت دے قائل ہے، بیت اللہ دے مالک دے قائل ہے۔ یہ خبر ہے نور نامے کور بہ کے لکھتے رہا حضور دے والد گرامی دا جڑا کردار ہے اس زمانے بھی مثالی ہے، اور یہ سارے لوگ مواحد ہے اور سارے اہل جنت جو ہے۔ اور عہد فطرت جتنے تک نبی مبعوث نہیں ہوتا، دین دی تفصیل یا اللہ دی ذات و صفات تے ایمان تفصیل نہ آنا تو نبی دی بیست نہ متعلق ہے۔ بیست تو پہلے جتنے لوگ توحید تے جنہاں دی موت ہوئی ہے سب مواحد اور اہل جنت ہیں۔ تو فرمایا انہوں نے تکلیف کی ہی میں جنہوں نے استعداد دیتی، اور انہاں ایک سوالیہ نشان بھی انہاں دے دل موجود ہے، یا اللہ کون ہے، اللہ کیسا، تو کائنات نو ویکھ کے میری توحید دے اقرار کر دے۔ پھر میں جس ویلے نبی مبعوث کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب نازل فرما دیتی، پھر تو انہوں چاہیے ہے نا کہ اس کتاب تے غور کر دے، میرے نبی دا اتباع کر دے۔ کتنے بڑا میں اپنی ذات دے واسطے کتنا بڑا دروازہ کھول دیتا کہ میں نبی ایسا مبعوث کیتا جڑا رحمت للعالمین ہے، اور جڑا بڑے تو بڑے گناہگار نو معاف کر کے سینے نہ لا دینا۔ 13 برس اہل مکہ جنہوں نے آپ نو ایذا دے کے ہجرت تے مجبور کیتا، پھر مدینہ منورہ بدر حملہ کیتا، احد حملہ آور ہوئے، خندق کے حملہ آور ہوئے،
تے پوری کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیتا جائے. جس ویلے مکہ فتح ہو گیا تو لرز رہے سن سارے کہ ہن پتہ نہیں ساڈے نال کی ہوندا کہ 13 برس اگے اساں کی کیتا. اور پھر مدینہ منورہ بھی ہر سال اساں کتنی 5 ہجری تک 5 سال مسلسل اساں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدنی زندگی وچ راتی بھی زرہ لا کے تے تلواراں کول رکھ کے لیٹ دے. یعنی پوری دن رات کوئی امن دا لمحہ نہیں ہوندا, ہر ویلے خطرہ سر تے موجود ہوندا ہے. تے جس ویلے وہ لوگ جنہاں تو خطرہ ہوندا ہے وہ مفتوح ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا رخ انور سامنے آیا, آپ نے کھڑے ہو کے مخاطب کیتا اہل مکہ نو, لرز رہے سن. پتہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, تواڈے تے کوئی گرفت نہیں آج. اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم سب آزاد ہو. اتنا بڑا کریم اللہ دا رسول رحمت للعالمین مبعوث کیتا تے او دے دامن نہ وابستہ ہوئے تے انہاں نو کی تکلیف ہے. میں استعداد بھی دیتی سب کو انہاں کی ہے انہاں دے واسطے ماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر, اللہ تے ایمان لے آندے آخرت نو مندے. وانفقوا مما رزقهم اللہ, اللہ دی راج اوہی خرچ کرنا نے جڑا اللہ انہاں دیتا. انہاں نے کوئی چیز کسی چیز دے خالق تے نہیں, نہ اے مالک نے نہ کوئی چیز پیدا کیتی ہے, نہ اے آپ اسے لین آ رہے. میں دین جیڑی چیز میں دیتی ہے اس نو میرے حکم دے مطابق صرف کر دے, خود کھاندے پیندے, بچے پال دے, گھر بنا دے, اپنا لباس بنا دے, لیکن میرے حکم دے مطابق کر دے. اسے مال نو میرے مقابلے عزیز تے نہ سمجھ لیندے اور اسے دی پوجا تے نہ لگ جاندے. وکان اللہ بہم علیما, اور اے بھی انہاں پتہ کہ اللہ جل شانہ ہر حرکت ہر سکون تو علم بھی رکھدا, واقف بھی ہے. تو کتنی اچھی گل رہی وہ استعداد. اگر انہاں ضائع کیتی ہے تو کتنا بڑا جرم کیتا. یعنی وہ استعداد ضائع کیتی, بیست نبوت دی پرواہ نہ کیتی, اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام دی پرواہ نہ کیتی. تو ایک کتنی بڑی انہاں زیادتی کیتی ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ تو ذرہ برابر کسی دی حق تلفی نہیں کرتا, کسی نہ زیادتی نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ دے ایسا کریم ہے کہ جتنی سزاواں بندے پاندے یا جڑے کفر جا بڑھدے یا جنہاں دلاں تے مہر ہو ویندی, اللہ زیادتی نہیں کردا. یہ آپ اتنے جرم کر دیں کہ انہاں جرماں دی کم از کم وہ سزا ہوندی جڑی انہاں نوں ملدی. اللہ تے اتنا کریم ہے کہ اگر کوئی چھوٹی جہی نیکی بھی کردا اساں کئی گنا ودھا دیندا اپنی طرفوں. یضاعفھا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما, اس چھوٹی نیکی نو بھی بہت وڈا کر دینا. اور پھر جس ویلے اس تے اجر دین لگدا اپنی بارگاہ چ دینا جڑا اجر عظیم ہونا, بہت زیادہ ہونا. دنیا و ما فیہا نو اللہ نے قلیل آکھیا اور ایک نیکی تے جڑا اجر دینا اس نو عظیم آکھیا. انہاں کو بندہ آپ اندازہ لا لے کہ اللہ کتنا کریم ہے. اور پھر اے بے فکر نہ ہو جان, اس ویلے ہم بھی یاد رکھن اس ویلے کیا کر سن. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس ویلے ایک ایک کرسن جس ویلے ہر امت دا ایک شہید ایک گواہ اتھے موجود ہو سی. ہر امت جس دی طرف ہر امت اس میں آدھین طرف نبی مبعوث ہویا, وہ ایک قوم ہے یا اس نے کئی پشتان. فرمایا ہر امت دا نبی اس دے نال کھڑا ہو سی اور وہ اس گل دا گواہ ہو سی کہ اللہ میں تیرا پیغام اس قوم نو اس امت نو پہنچایا, تیری ذات دے بارے دسیا, تیری صفات دے بارے دسیا, آخرت دے بارے دسیا, اس دن دے بارے دسیا, حلال حرام دے بارے دسیا, عبادت اور عمل دے بارے. میں یا اللہ ساری گل نہ دسیے اور جنہ منی ہو بھی تیرے سامنے, جنہ نہیں منی ہو بھی تیرے سامنے. اور کفار اس ویلے بھی برزخ دا معاملہ ہو رہے. دنیا بندے جھوٹ بول دیں, برزخ روح مجرد ہو ویندی ہے, بدن جڑا
اس نالوں الگ ہو ویندی، چونکہ مجرد روح ہوندی برزخ جھوٹ نہیں کوئی بولدا، برزخ گل کرو گل سچی کردا۔ میدان حشر بدن اور روح دو اکٹھے ہوئے سن، اتھے کافر پھر جھوٹ بول سن۔ نبی ہر امت تے گواہی دے سن کہ یا اللہ اساں اپنا تیرا پیغام پورا پورا انہاں پہنچا دیتا، تے کافر آکھن جی کوئی نہیں ہنجے رلامی جی گل کیتی نے، کوئی آکسی میں تو سنی کوئی نہیں، میرے تائیں تو پہنچی کوئی نہیں، کوئی آکسی یا اللہ نہ دسی کوئی نہیں۔ اس ویلے اللہ کریم شہادت منگسی انبیاء کولو کہ تواڈے کول کوئی اپنا اس تے گواہی ہے جڑا یہ تواڈی امت انکار پئی کردی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او امت مرحومہ نو، امت محمد الرسول اللہ نو باقی انبیاء گواہ قرار دے سن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی امت ہے آخری امت ہے جڑی دنیا تے، وہ ساڈی گواہ ہے۔ او چونکہ اسی سارے نبیوں دی نبوت تے ایمان رکھنے اور سانو یقین ہے کہ سارے نبیوں اللہ دا پیغام پہنچا، سانو یہ علم اللہ دی کتاب چو اور اللہ دے نبی دے کولو حاصل ہوا۔ چنانچہ انبیاء اکثر کی امت محمدیہ ساڑھے تے گواہ ہے، امت محمدیہ نو صدیہ ویسی اور امت دے لوگ شہادت دے سن کہ یا اللہ تیرے پیغمبرہ نے واقعی تیرے پیغام پہنچونے دا حق ادا کہ وہ کافر اعتراض کر سن، اکثر یا اللہ انہوں نے کہ پتہ ہے ساڑھے سامنے تو کوئی نہیں کہ تم بعد چاہے۔ امتی اکثر یا اللہ تیرے نبی نے سن دسیا، تیرے قرآن نے سن دسیا، ساڑھا ایمان ہے، تیرے قرآن نے جو دسیا وہ بھی حق ہے، تیرے رسول نے جو دسیا وہ بھی حق ہے، ساڑھا ایمان ہے کہ سارے نبی برحق ہے اور انہاں حق تبلیغ دا حق ادا کیتا۔ ہن سوال پیدا ہو سی کہ تسی امتی ہو سی نبی نہ تہاڈا تعلق ہے، پھر اے شہادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سن کہ واقعی یہ لوگ میرے امتین، انہوں نے میری برکات حاصل کیتیاں، یہ ایمان لے آئیں اور میرا اتباع کیتا، اور واقعی یہ میرے امتین ہیں، میرے چاہنے والے نے، انہوں نے دل وچ میری محبت عقیدت موجود ہے اور انہوں نے میرا اتباع کیتا اور یہ خبر انہوں نے میرے کو ہی لئی ہے۔ فرمایا اتھے کے بنسی فکیفا، اتھے کے حال ہو سی، اتھے بنسی کے زاجینا من کل امت بشہید، ہر امت جو جس ویلے گواہ بلا لیا ویسی اتھے کے بنسی۔ اور پھر یہ سوچو کہ اسی جڑے امت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسانو اللہ اتنی عظمت دیتی ہے کہ سابقہ انبیاء ساڑی گواہی جڑی وہ آکسن کہ اے ساڑے گواہن یا اللہ اے جان دیں کہ اسا تیرا پیغام پہنچا دیتا، اور امت محمدیہ دے اسی تسی گواہ حسان نبیان دی طرف ہو، پھر ساڑی گواہی کہیں تے کہ اسی کافر اعتراض کر سن کہ اسی تے نہ جان دے نہ دے، وہ پھر اس ویلے ایسی اکھنا یا اللہ سانو تیرے قرآن نے دسیا، تیرے نبی نے، تیرے رسول نے، اس گلتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گواہی ہو سی کہ یہ آپ دا امتی ہے، آپ تو اس نے علم حاصل کیتا، آپ تو اس نے برکات حاصل کیتی ہیں، اتھے کے بس آڈا کے بنسی۔ اور کیا اسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر رہے ہیں؟ ساڈا تو عالم یہ ہے کہ اسی تے اج عہد حاضرہ اتن بڑی دیدہ دلیری نال آکھ چھوڑے نے جی یہ جہالت ہے، جس طرح ساڑی ایک وزیر اعظم ہوندی اللہ اس نے ہدایت دے، انہیں آکھیا جی اسلام نے سزائیں تو ظالمانہ، ہن اسلام نے سزاواں نو ظالمانہ آکھنے دا مطلب ہے وہ سزاواں اللہ مقرر کیتیاں، اللہ دے رسول پہنچائیاں، تے ظلم دی نسبت کیڑی طرف گئی؟ بندہ تسی آپ عادل ہو معاذ اللہ، اور اللہ دے رسول نو تسی کہہ رہے ہو کہ سزائیں ظالمانہ، یہ تو جاہلان دی گل ہے۔ تو ذرا جڑے مہذب اور پڑھے لکھے نا وہ یہ نہیں جہالت یا ظالمانہ نہیں آتے، وہ آکھیں یہ قدامت پسندی ہے، یہ بھی تان ہے دین تے۔ دین کوئی کسی خاص وقت واسطے نہیں، وہ وقت گزر گیا تو دین پرانا ہو گیا، یہ دین قیامت تک واسطے، اور جس میں تسی روشن خیالی بنائی پھر دیو نا یہ گمراہی اور بے حیائی ہے۔ روشنی اور روشن خیالی ساری دین دے اندر ہے، روشن خیالی تے چھوٹا جے لفظ ہے، دین سارا روشنی ہے، نور ہے، ہدایت ہے، اور ساری روشنی دین دے اندر ہے۔ روشنی اور شے ہوندی تو روشن خیالی بڑا چھوٹا جہا لفظ ہے کہ روشنی دے بارے سوچنا اور خیالات، اور بے حیائی نو روشن خیالی آکھنا کتھوں دی تک بن دی ہے۔
تاریکی نو روشنی نہیں آکھیا جا سکتا، ظلمت نو روشنی نہیں آکھیا جا سکتا، گمراہی اور بے حیائی نو روشنی نہیں آکھیا جا سکتا۔ روشنی یا روشن خیالی بھی وہ ہے جڑی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق ہے۔ اور پھر اللہ دے رسول دی نافرمانی کرنا اور آکھنا جی اسی تے روشن خیال ہاں، اور جیڑا اللہ دے رسول دی اطاعت کردا یہ قدامت پسند ہے جی، یہ انتہا پسند ہے۔ کیا عجیب بات، یہ دہشت گرد ہے جی۔ اور یاد رکھو یہ دہشت گردی اس روشن خیالی دا نتیجہ، دین دا نتیجہ نہیں۔ اگر دین دے وچ انتہا پسندی ہوندی تو جس ویلے روئے زمین تے بہت بڑی ریاست ہے مسلمانوں دی، اس ویلے ریاست اسلامی جڑے غیر مسلم ہے انہاں نہ کوئی تنقید ہوندی، تکلیف ہوندی، انہاں نوں قتل کیتا ویندا، کوئی زیادتی کوئی ظلم نہیں ملدا۔ یہ دہشت گردی بھی اس سے روشن خیالی دا نتیجہ، جس میں تسی روشن خیالی آدھے چونکہ یہ بے حیائی ہے، یہ گمراہی ہے، جس لئے دوجے دی عزت نہ کھیڑ سو، دوجے دا مال لٹ رہا سو، دوجے دے بچے قتل کر دے سو، تو نتیجہ تن کی ہو سی وہ تواڈے بندے مار سی، تسی اکسو یہ دہشت گردی ہو گئی۔ کمال یہ ہے بھی کتھوں امریکہ اٹھ کے آن کے افغانستان تے حملہ آور ہو گیا، جڑا اپنا دفاع کردہ وہ دہشت گرد ہو۔ دہشت گردی جڑے دفاع کردے نے دہشت گردی، جڑا باہر آ کے حملہ آور ہو گیا یہ دہشت گردی۔ اسی طرح عراق کے جڑی تباہی ہو رہی جی، وہ اگو جڑے جواب دے دینے دہشت گردن میں، جڑا ظالم ظلم کردہ پیا اس دے اگو جواب ہے دہشت گرد، جڑا اپنے حق دی حفاظت کردہ وہ دہشت گرد ہے، جڑا کسے دا حق کھسنے واسطے حملہ آور ہو گیا وہ دہشت گرد ہے۔ الفاظ بدلنے نہ حقیقت نہیں بدل دی۔ اگر ساڈے ملک پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے تو ظلم ہو رہا اس دے جواب میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ بے گناہ اور معصوم لوگ قتل کیتے جا رہے ہیں اور انہیں انہاں مجرم بنا دیتا گیا، اور ہر طرف حق نہیں کسی نو مل رہا، لوگوں دے حقوق مارے جا رہے ہیں۔ ایک طبقہ جڑا برسر اقتدار ہے وہ عیش کر رہا، اور غریب جڑے ٹیکس گزار ہیں انہوں نے نہ روٹی ملتی، نہ پانی ملتا، نہ بچوں کی تعلیم۔ ادھر رد عمل کیا آئے گا؟ ظلم دا جواب دہشت گردی ہونا۔ اگر عدل کیتا جائے تو اسلام عدل دی تعلیم دینا، اور عدل دا جواب امن ہوندا، عدل نہ امن قائم ہوندا، دہشت گردی نہیں ہوندی۔ بلکہ اج بھی اس دہشت گردی دا علاج بھی عدل ہے۔ سو فرمایا اتھے تو تسی لفظ بدل کے گزارا کر لیندے، اس وقت نو یاد کرو اور اس ویلے کے جواب دے سو۔ اج جڑے حضور دی اطاعت تے طنز کر دے اور اس نو انتہا پسندی اور اس نو قدامت پسندی آکھ دے، کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شہادت جس ویلے آئی تو کیا تو امت ہی قبول کرن گے؟ سو اس وقت نو یاد رکھو، فکیف اذا جئنا من کل امت بشیء، بنے گا کہ جس ویلے ہر امت جو اس دا نبی اس تے گواہ طلب کیتا جائے گا، تسی انبیاء دے گواہ ہوگے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے تے گواہی دیں گے۔ اس لئے کیا ہوئے گا؟ اس لئے حال ہوئے گا یومئذ یود الذین کفروا واصحاب الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ اس ویلے کافر اور نافرمان رسالت جڑے وہ تمنا کر سن کہ کاش اسی انسان نہ رویے، سانو مٹی تبدیل کر دیتا جائے اور اسی خاک نہ مل کے خاک ہو بنیے اور آخرت دے عذابہ تو بچ جائیے۔ لیکن یہ محض حسرت ہی راسی، انسان ہی راسن، انہوں نے جواب طلبی دینی پے گی، اور کوئی انہوں دی ذرا برابر گل اللہ تو چھپے گی نہیں۔ یہ ساریاں گلاں سامنے آن گیا اور انہوں تے جزا و سزا مرتب ہوئے گی۔ اللہ کریم اطاعت دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ